حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، خشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھو محمد علی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھو محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات سامعین، آج امام بارگاہ حسینیہ میں بسلسلہ عید میلاد، ظہور مولا علی علیہ السلام، مولود کعبہ 13 رجب کی مناسبت سے امام بارگاہ حسینیہ چک کمرہ میں ایک عظیم و شان جشن کا اہتمام تمام مومنین نے مل کر کیا ہے، اور میں آغاز ہی میں ان مومنین اور برادران اسلام کہ جنہوں نے اس جشن کو منانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مولود کے صدقہ میں اور آج کی خوشی کے صدقہ میں مالک ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جنہوں نے اس جشن کو انتظام کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک اکبر انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو دوستو، جشن کا آغاز کچھ اس انداز سے کیا جانا چاہیے، اور آپ لوگوں کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہہ کر جشن کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ دنیا سوچ رہی ہے کہ شیعوں کو صرف ماتم کرنا آتا ہے، شیعوں کو رونا آتا ہے، شیعوں کو پیٹنا آتا ہے، آنسو بہانے آتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے، آپ کے وسیلے سے جو مجھ سے مانوس ہیں، ان غیر مانوس دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، غم کے ساتھ غم مناتے ہیں، اور آپ لوگوں کی تائید کے ساتھ آپ اس زور سے، اس زور شور سے جشن منائیں کہ
وہ جو ہمیں رونے کے تانے دیتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے ظہور ہونے پر اور خانہ کعبہ کے سینٹر میں آنے پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے کتابوں میں اپنی کوشش کی کہ علی کعبے میں نہیں آئے بلکہ حکیم بن طفیل آئے، چلو حکیم بن طفیل کی تم مناؤ، علی کی ہم مناتے ہیں، لیکن حکیم بن طفیل کے بارے میں مواد کہاں لاؤ گے؟ ہمارے پاس تو خانہ کعبے کی درار آج بھی موجود ہے۔ بالکل، اور جس کو مٹانے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے فرانس سے انجینئر منگوائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اس درار کو اس طرح بھر دو، اس طرح اس کی مرمت کر دو کہ وہ درار نظر نہ آنے پائے۔ انجینئر نے اس دور کے مطابق جو مٹیریل تھا اس کو لیا اور ایک قیمت طے کرنے کے بعد اس درار کو باقاعدہ بھرا گیا، اور بھرنے کے بعد بادشاہ نے معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد راضی ہوا، لیکن کیا ہوا کہ ابھی 2 دن نہ گزرے تھے کہ وہ درار پھر ظاہر ہو گئی، فوری طور پر انجینئر سے فرانس میں رابطہ کیا گیا تھا کہ تم تو اتنے بڑے انجینئر ہو، تمہارا کمال تھا کہ اگر کہیں بھی کوئی چیز شگاف یافتہ ہو جائے تم اس مہارت سے اس کو بھرتے تھے کہ وہ نظر نہ آئے، لیکن یہ کیا ہوا؟ ہماری محنت رائگاں ہو گئی، تم نے خانہ کعبے کی درار کو بھرا اور یہ پھر شگافتہ ہو گئی۔ تو انجینئر حیران ہوا، واپس منگوایا گیا، آ کر معائنہ کیا خانہ کعبے کی اس درار کا، اور دیکھنے کے بعد حیران ہوا کہ اگر میں اتنا ماہر تھا کہ کبھی کوئی مجھے شکایت نہیں ملی، آخر وجہ کیا ہے کہ دوبارہ یہ شگاف پڑ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ مجھے اس خانہ کعبے کی تاریخ بتائی جائے کہ یہ خانہ کعبہ ہے کیا، تو انہیں خانہ کعبے کی تاریخ بتائی گئی۔ اگر میرے بیان کی تائید لینی ہو تو کتاب کا نام ہے ہسٹری آف کعبہ، کعبے کی تاریخ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ 13 رجب کو اس کے اندر ایک مولود آیا، نام علی بن ابی طالب تھا، اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اس کے باپ کا نام ابو طالب تھا، اور وہ بچہ اس خانہ کعبے کے اندر دنیا میں تشریف لایا، اور اس کی ماں جب اس حالت میں خانہ کعبے کے پاس تشریف لائی تو اس نے چند جملے کہے کہ بار الہ میں تم پر یقین رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر یقین رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر یقین رکھتی ہوں، اور تیرے محمد مصطفیٰ پر یقین رکھتی ہوں۔ اس مولود کے سلسلے میں جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کشائی فرما۔ کہتے کہ ابھی بی بی کے منہ سے یہ جملے ادا ہوئے تھے کہ دیوار خانہ کعبہ شگافتہ ہو گئی، اس میں درار پڑ گئی، بی بی اندر چلے گئی۔ کہنا پھر کیا ہوا؟ کہنا کہ دیوار دوبارہ پھر مل گئی، دیوار دوبارہ پھر مل گئی۔ 3 دن تک وہ معظمہ بی بی خانہ کعبے کے اندر رہی۔ 3 دن کے بعد لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تمہاری بیوی کو یعنی علی کی والدہ کو ہم نے خانہ کعبے کا طواف کرتے دیکھا، اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ غور کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو چابی نہیں لی، دروازہ نہیں کھلایا، بلکہ اسی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے۔ دیوار پھر شکافتہ ہوئی، اور مولا علی علیہ السلام درود پڑھو محمد و آل محمد، درود پڑھ دے محمد و آل محمد، درود پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو دیوار شگافتہ ہوئی اسی در سے جس سے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تشریف لے گئی تھی۔ پاک رسول اور مولا علی علیہ السلام
کہ والد جناب ابو طالب جن کا نام عمران ہے وہ اندر تشریف لے گئے تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی لائیے مجھے میرا بھائی میرے حوالے کر دیجیے، میرا بھائی میرے حوالے کیجیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لینے کے بعد بی بی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ جب سے یہ مولود آیا ہے اس وقت بچوں والا کام بھی نہیں، نہ یہ رویا ہے نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے دودھ پیا ہے اور نہ اس نے آنکھ کھولی ہے، بغور ہے، نہ یہ بچہ رویا ہے نہ اس نے دودھ پیا ہے 3 دن سے اور نہ ہی اس نے آنکھ کھولی ہے۔ تو آپ نے تو اللہ کے رسول نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور لینے کے بعد فرمایا کہ یا علی آنکھیں نہیں کھولی، فرمایا کہ یا رسول اللہ خانے کعبے میں بت پڑے ہیں، میری یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروں۔ اور دوسری بات آپ نے 3 دن تک کچھ پیا نہیں ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو آپ نے کی تھی، میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، اب غذا کا انتظام خود کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے دہن میں دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد پہلی جنم گٹی لعب رسول لیا، دور پڑے محمد و آل محمد پر، اور آپ کو لے کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور جب لے آئے تو اس وقت عرب میں ایک دستور تھا کیا کہ ابو جہل جو اس دور کا بدبخت انسان تھا وہ اپنے دشمنوں کو شام کے آگے ڈلوا دیتا تھا اور جو اس کے اپنے قبیلے کے اپنے لوگ ہوتے تھے اس کے بچوں کو بچا لیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اس نے کبھی اژدہا سانپ پار رکھا ہوا تھا، اس نے ایک سانپ اژدہا پار رکھا ہوا تھا، جب کوئی اپنے چاہنے والے کا بچہ ہوتا تو اس کو خوب سیر کرواتا، خوب کھلاتا اور اسے سامنے بچے کو رکھ دیتا تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا۔ جب مخالف کا بچہ ہوتا تو اس کو بھوکا رکھتا اور مخالف اس کے بچے کو وہ کھا جاتا۔ تو اس نے سانپ کو عرب میں اس کا نام میار البدر رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ سانپ جس کو کھا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ بچہ حرام زادہ ہے اور جس کو نہیں کھاتا تھا وہ تھا حلال زادہ۔ تو جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے سانپ کو بھوکا رکھا اور بھوکا رکھنے کے بعد فرمایا کہ ابو طالب تو جانتا ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ دنیا میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کو میار الولد یعنی اژدہا کے سامنے ڈالتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سانپ ہے حرام دے بچے کو کھا جاتا ہے، حلال دے کو چھوڑ جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے آیا ہوں، بچہ پیش کرو کیونکہ عرب کا دستور ہے۔ تو آپ نے جناب رسول خدا کی طرف دیکھا، جناب رسول خدا نے علی کی طرف دیکھا، علی نے گہوارے میں انگڑائی لی، فرمایا کس کو آنے دو، کس نے اژدہا چھوڑا، علی نے انگڑائی لی، جو ہی اژدہا نے منہ کھولا، علی علیہ السلام کے ننھے ید اللہ والے ہاتھ حرکت میں آئے، ایک انگلی ادھر جوں کر کے جھٹکا دیا، اژدہا کو چیر کر پھینک دیا، آنکھیں حیرت زدہ پھٹ گئی، کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا کہ ننھا بچہ ابھی 3 دن کا ہے، اس نے اژدہا کو چیر دیا، اژدہا کو چیر دیا۔ عربی میں اژدہا کو یعنی سانپ کو کھئی کہا جاتا ہے اور جس کو چیر دیا جائے، کھول دیا ہے، اس کو در کہا جاتا ہے۔ تو ایک آواز گونجی کب؟ مکے میں، کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اس سانپ کو چیرا تو لوگ حیران، خوف زدہ اور کہنے لگے حیدرہ حیدرہ حیدرہ، یعنی کہ علی نے سانپ کو چیر دیا
اور جس نے چیرا وہ میرے مولا علی کی ذات ہے۔ تو یاد رکھنا جب یہ ہسٹری اس انجینئر کو دی گئی کہ یہ وہ بچہ ہے جو اس کعبے میں آیا تھا اور اللہ نے اسے رستہ دیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ اپنے پیسے زیادہ لے لے، کمپنی پر کلیم کر لے، پہلے سے زیادہ لے لے۔ ایک بات کہتا ہوں، وہ کیا کہ جسم کو اللہ راستہ دے دنیا والے اسے نہیں روک سکتے۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے جشن مولا علی علیہ السلام